حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اس ویڈیو کے اندر جو بھی سوالات ہیں وہ سب نیچے ڈسکرپشن کے اندر ٹائمنگ کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کسی کو خاص کوئی سوال سننا ہے تو اس ٹائمنگ پہ کلک کر کے سوال کو سن سکتا ہے۔ اس میں 10 سے زیادہ ای میل کے سوالوں کے رینڈملی جواب دیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہے کہ فرضی سرٹیفکیٹ سے نوکری حاصل کرنا اور اس سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ شاید اس کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے سکندر وارسی اباؤٹ فرضی سرٹیفکیٹ تو شاید سرٹیفکیٹ کے نام سے نہیں تو فرضی ڈگری کے نام سے جو ہے وہ ویڈیو آ جائے گی۔ تو اگر پیسے دے کر فرضی ڈگری بنائی ہے یہ کام تو کرنا جائز نہیں ہے، یعنی دھوکے سے جو چیز آپ نے ایگزام وغیرہ دیا نہیں اس کی ڈگری حاصل کر لی۔ رہا یہ کہ اس سے ریلیٹڈ نوکری کر کے اس کا پیسہ جائز ہے یا نہیں، تو جس کمپنی میں آپ کام وغیرہ کر رہے ہیں یا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام آپ کو آتا ہے اور وہ کام صحیح کرتے ہیں جیسا اور کوئی بندہ کرتا اس کا پیسہ لیتا، وہی ٹائمنگ کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، کمپنی میں پورا ٹائم دے رہے ہیں اور کام کرنے میں کوئی دھوکہ نہیں ہے تو پھر اس کام کا پیسہ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ ڈگری کے ساتھ صرف آپ نے وہ پوسٹ حاصل کر لی اور وہ کام بھی آپ کو نہیں آتا لیکن آپ اس کی صرف تنخواہ لے رہے ہیں، اس میں آپ محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، تو اس صورت میں اس کام کا پیسہ نہیں لیا جا سکتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے وقت کوئی شخص میرے بغل میں آ کر بیٹھ گیا اور موبائل یوز کرنے لگا تو کیا ایسی صورت میں میری نماز ہو جائے گی؟ کیونکہ اس کے ڈسپلے کے اندر جو ہے وہ امیجز وغیرہ نظر آتی ہے۔ مسجد کے اندر ویسے تو موبائل چلانا نہیں چاہیے۔ اگر ایسا کوئی سین ہے کہ مسجد کے اندر کوئی شخص موبائل چلا کے ٹائم پاس کر رہا ہے، جیسے کہ جمعے کے دن ہوتا ہے، خطبہ امام صاحب کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران لوگ اپنا کچھ موبائل نکال کے فون کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اول تو ان کو نماز کے بعد یا خالی وقت میں سمجھانا چاہیے کہ بھائی فون کو سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لو یا گھر پہ چھوڑ کر آؤ۔ لیکن اگر کوئی نمازی کے برابر میں بیٹھ کے فون چلا رہا ہے تو اس سے اس کی نماز پہ فرق نہیں آئے گا، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن نماز کے بعد اس کو سمجھا دینا چاہیے۔ ساحل بھائی یہ ہیں کہ کیا رمضان میں مچھلی کھانا جائز ہے؟ رمضان تو ابھی چلا گیا اور رمضان میں مچھلی کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر یہ کہ مچھلی کھانے کے بعد منہ میں بدبو آتی ہے تو نمازوں کے وقت میں نہ کھائی جائے، یعنی خاص طور سے مغرب کے ٹائم افطاری میں نہ کھائی جائے تاکہ تراویح یا مغرب کی نماز میں پریشانی نہ ہو۔ باقی نمازوں کے علاوہ جو ہے اگر یعنی نماز کے علاوہ یہ صرف تراویح وغیرہ کے بعد رات میں کھانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، یا پھر کھانے کے بعد اگر منہ کی بدبو کو دور کر لیا جائے گا تو اس میں بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنا کیسا؟ مسجد میں اگر کوئی زیادہ دیر بیٹھنا ہے، بیان سننا ہے یا ایسا کچھ معاملہ ہے کہ مسجد میں بندہ بیٹھا ہے تو دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی بیٹھا جا سکتا ہے، جبکہ کسی خاص وجہ سے مسجد میں بیٹھا گیا ہو، بے وجہ ٹائم پاس کرنا، فون چلانا، اس وجہ سے نہ ہو۔ اویس ادریسی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں کیا دوسری لائن میں موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں جبکہ پہلی لائن کی پیٹھ ہو؟ مسجد کے اندر بیٹھ کر دوسری صف میں قرآن پڑھنے کے تعلق سے ایک ویڈیو الگ سے بھی بنی ہوئی ہے کہ جو ہارڈ کاپی میں قرآن پڑھنے کے تعلق سے ہے کہ کس طرح سے مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھا جائے، دوسری صف والے کیسے پڑھیں جبکہ پہلی صف والوں کی پیٹھ ہوتی ہے۔ باقی موبائل فون میں دوسری صف میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، اگر پہلی صف والوں کی پیٹھ ہو تب بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ باقی موبائل میں تو یہ احتیاط بھی کی جا سکتی ہے کہ بیک ٹو بیک کسی کے پیچھے نہ پڑھ کے دو لوگوں کے درمیان میں تھوڑا سا موبائل رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کسی کی پیٹھ نہ ہو اور دو لوگوں کے بازو کا جو بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ موبائل رہے، اتنا خیال رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی اپنی سب سے تھوڑا دائیں بائیں ہو کے بیٹھ جائیں، کسی مقتدی کے آگے بیٹھ جائیں تو اس طرح سے موبائل کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک سوال ساحل بھائی کا یہ ہے کیا شیعہ میں بھی سید ہوتے ہیں؟ یعنی اس کے لیے بھی غالباً سیپریٹ ویڈیو بنی ہوئی ہے۔ شیعوں کے اندر اگر ان کا عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر سید ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا۔ کسی کے بھی اعمال کا فائدہ یا اس کے نسب کا فائدہ اس کو اسی صورت میں ملے گا جب بندے کا ایمان اور عقیدہ درست ہوگا۔ اگر اس کا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہوگا تو نہ ہی کسی کو کسی کی نسب کا فائدہ ملے گا اور نہ ہی کسی کو اس کے اچھے اعمال یا نیک اعمال کا فائدہ ملے گا۔
इसी तरह ये बात मायने नहीं रखती कि कोई सैयद होता है या नहीं होता। अगर कोई, जैसे पिछली उम्मत के अंदर नबियों के ख़ानदान से रिलेटेड लोग भी ईमान वाले नहीं थे, तो उनके घर में नबी होने का भी उनको फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो इसी तरीके से अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर वो अपना आप को सैयद कहे ना कहे, ना तो उसका एहतराम लाजिम है और ना ही उसकी बात का एतबार लाजिम है। तो अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो अपना आप को कुछ भी कहे, उसके कहने से उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। रेहाना कुरैशी हैं, इनका सवाल ये है कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं मिलते। पहले तो जवाब मिल जाते थे लेकिन अब जवाब में काफ़ी देर होती है। जवाब में काफ़ी देर होती है तो चैनल को लोगों ने अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुज़र गए हैं जो मौसम गुज़रने वाले थे। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की कि अब तो आके कहीं दिन संवरने वाले थे। जवाब ना देने से चैनल अनसब्सक्राइब करने का तो कोई मैटर नहीं है। अगर मेल पे जवाब नहीं आ रहा तो भी चैनल को मेंटेन किया जा रहा है। भले ही उस पर वीडियो कम आ रही हैं या ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन जितनी भी आ रही हैं वो सब आपके सवाल के जवाब ही की आ रही हैं। बाकी अगर मेल पे जवाब नहीं भी आ रहा तो वीडियो से रिलेटेड जो मसाइल हैं आपको उसमें तो सीखने के लिए गालिबन मिल ही रहा होगा। अनसब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा तो हासिल नहीं होगा। बाकी मेल पे जवाब थोड़े कभी कभी लेट भी हो जाते हैं और कभी कभी बैक टू बैक जल्दी भी आते हैं, दोनों सूरतें चलती हैं। फिर भी जितनी जल्दी जवाब यहाँ मेल के आते हैं शायद और किसी ईमेल आईडी पे आपको उतनी जल्दी भी हासिल जवाब नहीं होंगे। बाकी फिर भी आपकी मर्ज़ी है, अगर किसी को चैनल अनसब्सक्राइब करके जाना हो तो जा सकता है, लेकिन चैनल अनसब्सक्राइब करने से भी उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं है ना। अगर उसको वो फॉलो रहेगा, चैनल के ऊपर फॉलोअर रहेगा, तो जब भी वीडियो आएगी उसको देखने से उसको फ़ायदा तो हासिल हो ही जाएगा। बाकी अगर दूसरी भी जिम्मेदारियां और काम होती हैं, घर गृहस्थी का काम भी होता है, दूसरे बाहर दुनिया के भी कुछ काम होते हैं, फिर कभी कभी तबीयत और सेहत भी होती है, फिर कभी कभी बंदे का मूड भी होता है, कभी कभी मन नहीं भी होता जवाब देने का या चैनल पे काम करने का। तो ये सब बातें होती हैं, एक मिजाज होता है आदमी का, ढलता उठता, खुश होता, परेशान होता, 100 किस्म की बातें, 100 किस्म के दिमाग में खुराफातें चल रही होती हैं। कभी कभी खाली बैठे बैठे भी टाइम कट जाता है, कभी कभी बैक टू बैक जवाब भी हाथों हाथ भी आ रहे होते हैं। ऐसा भी पुराने लोगों ने फील किया होगा कि जवाब हैंड टू हैंड भी उनको मिलता है, इधर मेल आया और 5 मिनट में जवाब आ गया। गर्मी भी फिर अभी इन दिनों में बहुत है और घर की कुछ काम वगैरह भी अटके हुए थे, तो इस वजह से जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी चैनल अनसब्सक्राइब करना कोई अक्लमंदी नहीं है। जवाब में देर होती है, ताख़ीर होती है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फ़िलहाल जवाबों में 2-3 महीने से ज़्यादा ताख़ीर हो रही है, शायद रमज़ान के बाद से। मगर ये कि आपने छोड़ दिया चैनल तो चले, कुछ नहीं। एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, हमारे साथ कौन सा ये पहली मर्तबा हुआ। मेजर 7 एक आईडी उन्होंने कहा है, हज़रत क्या मर्दों के लिए टिकली वाले कुर्ते पहनना जायज़ है या नहीं। टिकली से मुराद शायद गोल गोल कुर्ते पे जो डिज़ाइन है कुछ ऐसा ही, शायद कुर्ते के ऊपर, जेंट्स के कुर्ते पे गोल डिज़ाइन या कोई इस तरीके का सर्कल टाइप डिज़ाइन हो ना, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। कुर्ते के ऊपर प्रिंटेड डिज़ाइन भी होते हैं, वो टिकली की शक्ल में हो, स्क्वायर की शक्ल में हो या ट्रायंगल की शक्ल में, उसमें कोई ख़राबी नहीं है जब तक उस पर जानदार की तस्वीर या फिर और कोई खिलाफ शरअ इबारत ना लिखी हो तो उसे पहनने में कोई ख़राबी नहीं है। तो टिकली वाले डिज़ाइन या गोल डिज़ाइन वाले कुर्ते ये सब पहने जा सकते हैं। जुनैद रज़ा है, इनका सवाल ये था, एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, उस वीडियो के बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक लगाना सही है या नहीं। एक यूट्यूब चैनल है जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोगों को प्रिपरेशन कराते हैं, एग्ज़ाम वगैरह की, उसमें रिलेटेड वीडियो डालते हैं एजुकेशन पर्पज़ की, उसके बैकग्राउंड के अंदर म्यूज़िक लगाना ठीक नहीं है। म्यूज़िक के बदले कोई ऐसी नॉन म्यूज़िकल वॉइस अगर लगाई जा सकती है तो वो लगा सकते हैं। अगर बिना वॉइस के चैनल अच्छा नहीं लगेगा, या फिर उसके अंदर अगर डायरेक्ट ट्यूटर की आवाज़ है तो फिर वही उसके अंदर बोल के एक्सप्लेन करे तो उसमें म्यूज़िक की ज़रूरत भी नहीं होती। बाकी ये कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी इस्तेमाल करना उसमें वीडियो के अंदर वो जायज़ नहीं है।
اجمل ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کفریہ گانے کی وہ ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں کفریہ گانا ہو، فون میں رکھنے سے آدمی کافر ہو جائے گا؟ کفریہ گانے یا نان کفریہ گانے دونوں صورتوں کے اندر آدمی فون میں رکھنے سے کافر نہیں ہوگا جب تک اس کا عقیدہ اس سے ریلیٹڈ نہ ہو. یعنی کسی گانے میں خدا کا انکار ہے اور اس بندے نے فون میں رکھ رکھا ہے اور اس کا نظریہ بھی یہ ہے کہ وہ گانے کو صحیح سمجھتا ہے، وہ نہیں بلیو کرتا، تو ظاہر ہے کہ وہ ایمان اسلام سے خارج ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے گانا رکھ رکھے ہیں، بہت سارے گانے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے پورے سنتے نہیں ہیں اور وہ فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیتے ہیں، اب ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی کفریہ بات کہی گئی ہے یا اللہ رسول کی شان کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کافر نہیں ہوں گے. البتہ یہ کہ گانے رکھنے کا گناہ ضرور ہوگا کہ جو فون کے اندر گانے اگر مان لیجیے رکھ رکھے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے، اگر وہ سننے کے لیے رکھ رکھے ہیں تو پھر رکھنے کا گناہ ضرور رہے گا. تو کفریہ گانے اگر عقیدہ ایسا نہیں ہے تو بندہ رکھنے سے کافر نہیں ہوگا جب تک وہ اسے سنے، دہرائے یا اس کو درست نہ سمجھے. اگر وہ اس کو سنتا بھی آیا ہے اور ان کلمات کو دہراتا بھی اور جانتا ہے یہ گستاخی ہے یا کفریہ، یا نہیں بھی جانتا لیکن ایسے صریح کفر ہے کہ جس کے اندر جاننا نہ جاننا کوئی بہانہ نہیں چلتا، تو ایسی صورت میں بندہ سننے سے، گنگنانے سے بھی کافر ہو جائے گا. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب کو میں نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ قرأت کے وقت میں سجدے کی جگہ پر نہیں دیکھتے، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اگر کوئی امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے وقت، قرآن پاک پڑھتے وقت آنکھ بند کر کے قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی. اگر نماز میں آنکھ بند کر کے زیادہ دھیان لگتا ہو تو آنکھ بند کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایسے امام کے پیچھے جو آنکھ بند کر کے قرآن پاک پڑھتے ہیں قیام کے اندر، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری